السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمت۔ قال ابو عبد الله وبعد ان تصودوا، وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تصودوا، قال ابو عبد الله وبعد ان تصودوا، وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ارواح و نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم، اس کا باب نمبر 15، باب الاغتباط فی العلم والحکمت۔ علم اور حکمت میں رشک کرنا۔ یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کر رہے ہیں، ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، چونکہ علم کے فضائل کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الایمان کا ذکر ہو چکا ہے، ایمان کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں ان کو آپ نے کوٹ کیا۔ اب کتاب العلم میں علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات ہیں اس کو یہاں پر جمع فرمایا۔ یہاں پر باب کا عنوان ہے علم اور حکمت میں رشک کرنا۔ اغتباط کا مطلب ہے رشک کرنا۔ یہ ایک انسانی فطرت سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے کسی کے اندر کوئی خوبی اور کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں دیکھنے والے کے اندر، یا تو بہت خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر کے اس کو دعائیں دیتا ہے کہ واقعی اس کے اندر ایک کمال ہے، اس کے اندر بڑی خوبی ہے، اللہ اس کو اور اضافہ کرے، اللہ اس میں ترقی دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ اب اسی میں ایک دوسری کیفیت ہے کہ جیسے کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی اچھائی دیکھ کر اس سے جلن ہو جائے اور اس کی اس خوبی اور اس کی اس صفت اور اس کمال کو ختم ہونے کی امید رکھے، اس کے زوال کی تمنا رکھے، اس کو حسد کہا گیا۔ شریعت مطہرہ میں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں رشک جائز ہے اور حسد حرام ہے۔ تو یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے باب میں ان دو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ علم کو دیکھ کر، علم والے کو دیکھ کر، یعنی ایک اچھے عالم دین کو دیکھ کر اگر آپ کے اندر رشک پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر حسد پیدا ہوتا ہے تو یہ بری بات ہے۔ حسد سے بچنا چاہیے۔ اب حسد کی مذمت میں کتنی حدیثیں آئیں ان میں سے چند انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ابھی اس وقت یہاں پر جو عنوان قائم ہے علم اور حکمت میں رشک کرنا، اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تصودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم اور فقہ حاصل کرو۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، آپ کا فرمان ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے فرمایا۔ اس کی ایک وجہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرنا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی منصب پر فائز ہو، جیسے ایک چھوٹی سی مثال امامت کا منصب ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، علم دین ہو، شریعت مصطفیٰ کو جانتا ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو، اور ایمانیات، اعتقادیات، ایمان اور عقیدے سے متعلق تمام چیزوں کو جانتا ہو، تو اس کے اندر علم ہوگا تب اس منصب پر اسے فائز کیا جائے گا۔ اسی طرح سے خلافت کا منصب ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے،
جن کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے. اس طرح سے قاضی کا منصب ہے، قضاء کا عہدہ ہے. تو شرعی اعتبار سے کچھ ایسے عہدے ہیں، کچھ ایسے منصب ہیں، اس منصب پر اسی کو فائز کیا جائے جو علم والا ہو. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منصب پر فائز ہونے کے بعد اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو دو بڑے نقصان ہوں گے کہ وہ غلط فیصلہ کرے گا. جیسے مثال کے طور پر امامت کے عہدے پر اگر کسی کو فائز کیا گیا لیکن اس کو علم ہی نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، شریعت کے مسائل نہیں جانتا ہے، تو خود بھی غلطیاں کرے گا، اور اگر اس سے کوئی دوسرا مسئلہ پوچھے تو وہ غلط مسئلہ بتا دے گا. تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا کہ جتنے بھی اس کے بتانے پر عمل کریں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے اور وہ خود بھی گنہگار ہوگا. اسی طرح سے خود بھی اگر وہ مسائل سے ناواقف ہے تو نماز میں بہت ساری غلطیاں ایسے ہو جائیں گی، اس کو خود احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا. علامہ اعظمی صاحب، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی پرلطف ایک لطیفہ بیان فرمایا، جس کو سننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. کہ ایک علاقے میں ایک مفتی صاحب گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں نماز کا وقت ہوا تو وہ مسجد پہنچ گئے. جا کر کے دیکھا تو نماز کا وقت ہوا تھا اور سب لوگ جو ہے نماز کی تیاری میں ہیں. اب یہ مفتی صاحب بھی پہنچے، انہوں نے سوچا دیکھیں نماز پڑھ لیتے ہیں. مگر وہاں جو امام مقرر تھا، اب وہ گاؤں دیہات کے حساب سے ایسے ہی، تو انہوں نے ان کو بڑھایا نہیں بلکہ وہ خود ہی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، یعنی جو وہاں کے مستقل امام تھے. بہرحال مفتی صاحب نے کسی طرح سے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. مگر اتفاق یہ ہے کہ نماز ختم ہونے سے پہلے انہوں نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کر لیا، نماز ختم ہو گئی. بعد میں مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایسا ظاہری طور پر کوئی غلطی نظر نہیں آئی، آپ نے سجدہ سہو کیا، کیا بات سامنے آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو وہ جو امام تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات. ارے کیا ہو گیا تھا، مجھے بھی تو علم حاصل ہو جائے. تو کہنے لگے وہ اصل میں مختصر ہوا خارج ہو گئی تھی، اس لیے سجدہ سہو کر لیا. معاذ اللہ رب العالمین. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس لطیفے کو بیان کر کے ذکر فرمایا کہ ایسے بھی امام ہیں، ایسے عہدے امامت پر، منصب امامت پر فائز کیے جاتے ہیں جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی، اور ان کی جب نماز نہیں ہوئی تو باقی سب کی نماز کہاں سے ہے؟ تب انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہ اللہ سب کو اللہ معاف فرمائے کہ یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا. اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ منصب پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کرو. علم اگر ہے تو اس علم کی برکت سے صحیح مسائل اور صحیح معلومات حاصل ہوگی تو اس کے مطابق خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے بھی. اور ایک دوسرا نقصان یہ ہے، اگر علم حاصل نہیں کیا اور ویسے ہی منصب پر فائز ہو گیا تو خود اس کا ایک ذاتی نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ شرم کے مارے علم نہیں حاصل کرے گا. جیسا کہ آج کل بعض ایسے بھی ادارے کے ذمہ داران، ادارے یعنی کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کے اگر کسی کو ناظم تعلیمات بنا دیا گیا، صدر صاحب بنا دیا گیا، بہت بڑا ادارہ یا دارالعلوم ہے، لیکن اب وہ دارالعلوم میں علم حاصل کرنے نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کو ایک شرم، ایک حیا مانے ہوتی ہے، میں تو مدرسے کا صدر ہوں، میں کیسے علم حاصل کروں؟ جبکہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خود ان کو علم حاصل نہیں ہے، عالم نہیں ہے. تو یہ کیوں علم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حیا غالب آتی ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا عہدے پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کر لو تاکہ بعد میں تم کو ایسی نوبت نہ آنے پائے. اور ایسے بھی ہم نے عہدے پر فائز اشخاص کو دیکھا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے عہدے پر تو پہنچ گئے، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، لیکن وہ عزت اور وقار انہیں حاصل نہیں ہو پاتی جو ایک علم دین حاصل کر کے اگر عہدے پر فائز ہوتے. بہرحال یہاں پر بتانا یہی مقصود ہے کہ منصب حاصل کرنے سے پہلے علم دین ضرور حاصل کریں. اس میں رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، دلچسپی دلائی جا رہی ہے کہ علم حاصل کرو. اور آپ کو یہ بارہا بتا چکا ہوں
علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ اتنی عمر تک ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں. یہاں آگے ذکر کر رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بخاری وبعد ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبری سنہم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی عمر کے بعد بھی یعنی بڑھاپے میں بھی علم دین حاصل کرتے رہے. کتنے صحابہ جو ایمان لائے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے حیا اور شرم نہیں کی کہ اب تو ہم اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب کیا علم حاصل کریں. نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور علم حاصل کرتے. تو یہاں پر یہی بتانا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کبھی حیا اور شرم نہ کریں کہ اب تو یہ عمر ہو گئی، اب کیا حاصل کریں، اب یہ عمر ہو گئی، اب کیا قرآن شریف درست کریں. علم حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. یعنی پیدائش سے لے کر، پیدائش سے مطلب یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ کو ابتدا سے جب آپ کے اندر شعور بیدار ہو جائے، علم حاصل کرنے کی منزل حاصل ہو جائے، اس کے بعد سے علم حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ انتقال ہو جائے. یہ روایت بڑی مشہور اور بہت معتبر روایت عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت کہتے ہیں، حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے درمیان جو بیٹھے ہیں آپ کے صحابہ، ان میں سے ایک صاحب ان کی عمر کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہذا ان کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلا کر کے بتا دیا کہ خبر مل گئی ہے کہ اب آپ کا وقت آخر ہو چکا ہے، یعنی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، روح قبض کرنے کا وقت آ گیا. اب آپ بتائیے، اگر آج کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ کی عمر کا آخری وقت ہے تو ایک تو ویسے ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے، بالکل الجھن میں آ جاتا ہے کہ اب کیا کریں. تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا آخری وقت جو ہے اس عمل کے ساتھ ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، حصول علم میں لگ جاؤ. تو وہ صحابی وہاں جو ساتھ میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے میں لگ گئے. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھو، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک اس سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو حضور ان کو بتاتے. ایسے وقت میں جب کہ روح قبض ہونے کا وقت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علم حاصل کرتے رہو، اس لیے کہ اس حال میں اگر موت آ گئی تو تمہیں تو شہادت کا مرتبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر اسی حال میں اسے موت آ گئی تو اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم دین حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے علم دین حاصل کرنے میں ہمیں لگ جانا چاہیے. اب یہ حدیث پاک جو عنوان کے متعلق ہے اس کو سن لیں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنی اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حمیدی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے اسماعیل ابن ابی خالد نے بیان کی، اس کے سوا جو ہم کو زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قیس ابن ابی حازم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں میں کیا جا سکتا ہے.
لا حسد الا فی اثنتین، یہاں لفظ حسد کا ترجمہ رشک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں رشک کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو شخص ہیں جن میں ہم رشک کر سکتے ہیں، وہ دو کون مبارک شخص ہیں؟ ایک تو وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور پھر اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ صرف مال ملنے پر رشک نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور پھر اس کو راہ مولا میں خرچ کرنے کا جذبہ اور اس کی رغبت عطا فرمائی، تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر خوشی کا اظہار کریں کہ مولا نے اس پر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ اتنی دولت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہاں ایک بات یہ سامنے آئی کہ فقط دولت کا مل جانا یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہے، بلکہ دولت ملنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور اس کی توفیق ملے تو سمجھ جاؤ وہ مال ہمارے حق میں وبال جان نہیں، بلکہ وہ بھی ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے، توشہ آخرت ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر صحابہ اکرام رشک کرتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی مال تھا وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ادھر اشارہ ہوا حضور کا فوراً پیش کر دیتے تھے۔ یہ بڑی مشہور روایت کہ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے لیے جانے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرماتے کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ پھر اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ بیٹھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان ہی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے اور جھوم کر کے کہتے ہیں، یعنی حضور اتنے خوش ہو گئے کہ اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی آپ کی اس جذبہ ایثار کو اور راہ مولا میں خرچ کرنے کو اللہ نے بھی قبول فرما لیا اور اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا۔ تو ایسے ہی وہ اشخاص، وہ حضرات جو واقعی مال اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی ان پر ہم تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کاش ہمیں بھی ایسے ہی مال دے تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن حسد جائز نہیں ہے۔ حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنا مال کیسے آ گیا، اس کا تو ختم ہونا چاہیے، اس کو تو روڈ پہ آنا چاہیے، یہ بہت زیادہ دکھ رہا ہے، یہ اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، یہ سب حسد سے کچھ فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے سخت منع فرمایا۔ اسی طرح سے دوسرے شخص، ایک شخص یہ ہوئے کہ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرے وہ مبارک شخص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا فرمائی اور وہ اس علم اور حکمت کے روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں اور ان کو تعلیم دیں، ان پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ دو شخص ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک تو مالدار جن کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق ملی، اور دوسرے وہ عالم دین جن کو اللہ نے حکمت فقہ عطا فرمائی اور اس کی روشنی میں وہ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو دین سکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لوگوں کے فیصلے کریں، تو ان پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں ایک گویا ان کو ایک بہت عظیم بشارت دی ہے کہ وہ مالدار جو راہ حق میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مبارک شخص جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے علم دین اور حکمت حاصل ہوئی اور وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، وہ بھی بابرکت ہیں، مبارک شخص ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ تو اسی ضمن میں حضور نے فرمایا
کہ وہ دنیا میں بھی باعزت ہیں اور آخرت میں بھی باعزت ہیں۔ حقیقت میں ہمارے جتنے بھی اکابر علماء گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے علم دین حاصل کر کے اسی دین کو پھیلایا، لوگوں تک علم پہنچایا، مسائل بیان کیے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ علم دین بھی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ وہ علم دین ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ کتنا بڑا فرمان ہے، العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی ہے۔ تو یہاں علم سے مراد علم دین ہے، کیونکہ جب علم دین پھیلایا جاتا ہے تو اس سے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اور اس اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسلام زندہ ہے۔ لیکن اگر علم پھیلانا چھوڑ دیا گیا تو پھر لوگ جہالت میں رہیں گے۔ ویسے ہی آج کتنی جہالت ہے معاذ اللہ رب العالمین، کئی علاقوں میں کسی علاقے میں جانا ہوتا ہے تو آج بھی لوگ اتنی جہالت میں ہیں، اتنی جہالت میں ہیں کہ ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں، بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ کئی ایسے علاقے میں جانا ہوا کہ وہاں گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان ہیں لیکن وہاں گھر میں مورتی بھی رکھی ہوئی ہے، مورتی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ یہ مورتی کیوں رکھیں؟ بولے وہ لکشمی ہے اور اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے۔ معاذ اللہ، ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو اتنی بنیادی یعنی کفر کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، ایمان کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ ہے جہالت۔ تو ایسی جہالت کو دور کرنے کے لیے علم دین پھیلانا ضروری ہے، اور جیسے ہی علم دین پھیلتا ہے الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں جہاں علم دین پہنچایا گیا وہاں لوگ کفر و شرک سے محفوظ ہیں، بد مذہبیت سے محفوظ ہیں، اور ان کے اندر اصلاح بھی ہے اور اعمال کی صلاحیت بھی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ علم دین بھی حاصل کرنا ہے اور علم دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ علم دین حاصل کر کے، عالم دین ہو کر کے اگر علم دین وہ نہیں پہنچاتا ہے، یا تو خود عمل نہیں کر رہا ہے یا دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال ایسی بیان فرمائی، عالم بلا عمل درخت بغیر پھل کے جیسا ہے۔ یعنی درخت ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہے، تو ایسے ہی وہ عالم علم دین تو حاصل کیا لیکن عمل نہیں ہے تو پھر وہ کشجرین بلا ثمرین۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دی ہے کہ عالم علم دین حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے نہیں، اور اگر وہاں پہنچانا ضروری تھا نہیں پہنچایا تو کل میدان محشر میں اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اہل محشر دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ اس کو علم دین حاصل تھا لیکن اس نے پہنچایا نہیں ہے، حق پہنچانے کی ضرورت تھی لیکن پہنچایا نہیں۔ اس لیے بھی یہ اس مذمت اور اس وعید کا خیال کرتے ہوئے ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، کوشش کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ عرض کروں گا کہ باب کے عنوان کے تحت حسد جو ہے یہ عام طور پر عالم دین کے متعلق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ غیر عالم تو بہت کم، خود علم والے بھی کسی دوسرے علم والے سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ عالم یہ ابھی آ گیا، اب اس کا چرچا کیوں اتنا زیادہ ہوگا، یہ اس کی مقبولیت کیوں ہو گئی، لوگ اس کا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد کیوں گھوم رہے ہیں، یہ تو ابھی ابھی آیا ہے، میرے سامنے کا بچہ ہے لیکن اس کی بہت آؤ بھگت ہو رہی۔ یہ حسد ہے، یہ حسد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ خوش ہونا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا فرمائے۔ مقبولیت، عزت، سرفرازی، کامیابی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر کسی سنی سوی العقیدہ عالم دین کو مقبولیت حاصل ہو، وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعائیں دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لے لے، اللہ ان کو اور توفیق دے دے، بلکہ خدمت اگر نہ بھی کر سکے تو کم سے کم زبانی طور پر دعا تو دے سکتے ہیں۔ اب آئیے حسد کی مذمت میں کتنی چند حدیثیں ہیں، اس کو سن لیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، تاکہ ہمارے اندر کبھی کسی ایسے شخص کے حوالے سے حسد نہ پیدا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حسد کرنے سے بچو،
کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ لگائی اور جیسے جنگل وغیرہ میں سوکھی گھاس ہے تو تھوڑا سا آپ لگاؤ، بالکل جلتے 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 دیکھتے دیکھتے سب بھسم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد اگر اندر پیدا ہو گیا تو ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. نیکیوں میں تو سب آ گئے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور بہت سارے صدقات و خیرات. یہ نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے حسد اپنے اندر نہ آنے دو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ رکھ. جیسے سورہ فلق میں بھی ہم سورہ فلق جب پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اس میں آخر میں یہ ہے نا ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر حسد کرنے والے کی اس حسد سے جب وہ حسد کرے. یعنی حسد سے بھی پناہ مانگو. یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سوار ہو کر مناظر سفر سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ مسلمانوں نے کہا جی ہاں. پھر وہ سب سوار ہو کر گئے. انہوں نے ایسے مکان دیکھے جن کے رہنے والے فنا ہو چکے تھے. بہت غور سے سنی حدیث پاک کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ تم لوگ سفر کر کے دیکھو حالات کیسے ہوئے ہیں. جیسے ابھی بھی پرسوں جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں سیلاب آیا، جہاں پر ایک بہت ہی تباہی آئی، ان مناظر کو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو. عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم سفر کر کے ایسے مناظر کو دیکھو کہ عبرت حاصل نہیں کرتے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے. تو ایک ایسے علاقے پر پہنچے کہ جہاں مکان تو دیکھے لیکن وہاں سب فنا ہو گئے اور مکانات ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل ایسے جیسے تباہی بربادی. ان کے مکان ان کی چھتوں پر گرے ہوئے. آپ نے پوچھا کیا تم ان مکانوں کو پہچانتے ہو؟ یہ جو مکان دکھ رہے ہیں ان کو پہچانتے ہو جن کے رہنے والے فنا ہو چکے تھے اور ان کے مکان، کیا تم ان مکانوں کو پہچانتے ہو؟ تو صاحب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ان مکانوں کو اور ان کے رہنے والوں کو نہیں پہچانتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کو بغاوت اور حسد نے ہلاک کر دیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ حسد اور بغاوت. تو آپس میں بغاوت اور حسد کی وجہ سے بھی تباہی آتی ہے. بعض لوگ کبھی کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ تباہی کیسے آ رہی ہے، بربادی کیسے آ رہی ہے، کیوں ہمارے مال تباہ ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے اندر ہماری اس پوری علاقے کی بربادی کا سامان کہاں سے آ گیا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، کبھی دیکھتے ہیں کہ فساد ہو گیا، کبھی یہ ہو گئی. ان کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، ہماری کچھ کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مکانات تباہ اور برباد ہوئے ہیں ان کو حسد اور بغاوت نے ہلاک کر دیا. پھر حضور فرماتے ہیں بے شک حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے. یعنی نیکی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرماتا وہ نور بجھ جاتا ہے، اور بغاوت اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، اور آنکھ زنا کرتی ہے یعنی اس پر ابھارتی ہے، اور ہاتھ پیر جسم اور زبان اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک. اب ایک آخری حدیث اور سن لیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی دشمنی حسد، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. ان حدیثوں سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بغاوت اور حسد کو کبھی پسند نہیں فرماتے ہیں. لیکن آج کا بہت بڑا المیہ ہے کہ دوسرے خود اپنے اپنے گھروں کے اندر کہیں پر بھائی بھائی سے لڑ کر کے بات بند کر دیا ہے، کہیں چچا بھتیجے میں لڑائی اور بات بند ہو گئی ہے، کہیں بھائی بہن میں لڑائی اور بات بند ہو گئی ہے. تو یہ جو بغاوت اور یہ جو بغض ہے یہ بھی ایک طرح سے تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب ختم کرو بلکہ معافی تلافی کا سلسلہ جاری رکھو. معاف کر دو، اگر تم نے کسی کو تکلیف دیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو، اور اگر تمہیں کسی نے تکلیف دیا ہے
تو اس کو معاف کر دو، اسے معاف کر دو. یعنی تکلیف دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اسے کیسے معاف کروں، اس نے مجھے اتنا تکلیف دیا ہے، اس نے اتنی تکلیف دیا ہے، یہ اس نے نقصان پہنچایا ہے. آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اس کا منہ دیکھ کر کے نہیں، اس کا منہ دیکھ کر کے نہیں، اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمائے گا. اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. اور واقعی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے اگر آپ نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا. اس لیے یہ بغض، عداوت اور یہ حسد یہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اس علم دین کا ایک بہت بڑا فائدہ، علم دین کی برکت اور علم دین کی اہمیت ان احادیث کریمہ سے ظاہر ہے. اور علم دین کی برکت سے آپ کو یہ بھی ظاہر ہوا کہ بہت بڑی جہالت یعنی کفر، شرک، بد مذہبیت، یہ جہالت اور تاریکی سے علم دین ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی دعائیں دی ہیں، بڑی دعائیں دی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں جو علم دین حاصل کرنے آتا ہے وہ میرا مہمان ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ مہمان رسول ہو گیا. آج ہمارا اگر کوئی مہمان ہوتا ہے تو ہم اس کی کتنی خاطر تواضع کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو نقصان نہ ہو، ان کی شان کے مطابق ان کے لیے مہمان نوازی وغیرہ کریں. آج ہم اپنے مہمان کے لیے اتنا سوچتے ہیں. اب آپ سوچئے مہمان رسول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوازتے ہوں گے. اس لیے علم دین حاصل کرنے والا وہ مہمان رسول ہے. لہٰذا اس کی قدر بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو، اور اس سے اگر وہ بافیض ہے تو فیض حاصل کرتے رہو. انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے.